شریعت مطہرہ کی روشنی میں شہدائے کربلا کے سوگ کی وجہ سے محرم الحرام میں اور سفر المظفر کو منحوس و بے برکتی والا مہینہ سمجھتے ہوئے سفر المظفر میں نکاح و شادی کی تقاریب نہ کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ محرم الحرام اور سفر المظفر کے مہینے میں شادی بیاہ کی تقاریب کرنا باقی مہینوں کی طرح بغیر کسی شک و شبہ کے جائز ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔ اب اگر کوئی شہدائے کربلا کے سوگ کی وجہ سے محرم الحرام میں شادی بیاہ کی تقاریب نہیں کرتا تو یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، چونکہ شریعت مطہرہ میں سوگ صرف بیوی کے لیے اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی کسی کے انتقال پر 3 دن سے زائد سوگ منانا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سفر المظفر کو منحوس اور بے برکتی والا مہینہ سمجھتے ہوئے اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرے تو یہ بھی ناجائز و گناہ ہے کہ یہ بدشگونی ہے، اور اسلام میں بدشگونی جائز نہیں، اور اس فعل کو جہالت اور یہودیوں کا طریقہ کہا گیا ہے۔ نیز اس طرح کا اعتقاد رکھنا محض باطل و مردود ہے جس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منحوس جاننے سے منع فرما دیا۔ لہٰذا کسی بھی دن کو، کسی بھی مہینے کو، کسی بھی شخص کو کبھی منحوس نہ سمجھا جائے، بلکہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر نیک و جائز کام کرنا چاہیے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اسے یہ حلال نہیں کہ کسی میت پر 3 دنوں سے زیادہ سوگ کرے مگر شوہر پر کہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ بعض سنت جماعت عشرہ 10 محرم الحرام کو نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں نہ جھاڑو دیتے ہیں، ان 10 دن میں کپڑے نہیں اتارتے، ماہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے، آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو جواباً آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، مشکات المصابیح وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرض کا اڑ کر دوسرے کو لگنا نہیں، نہ بدفالی ہے اور نہ ہی الو منحوس ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کچھ اصلیت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بدشگونی لی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں۔ سنن ابی داود میں ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے سے بدشگونی لیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، یعنی سفر کوئی چیز نہیں۔ العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ میں ہے کہ حضرت علامہ آفندی علیہ الرحمہ سے منحوس و مبارک اور دنوں اور راتوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ سفر اور دیگر کاموں کے لیے منحوس یا بابرکت ہوتے ہیں، تو آپ علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ جو شخص کسی چیز کو منحوس ہونے کے بارے میں سوال کرے تو اسے جواب نہ دیا جائے بلکہ اس سے اعراض کیا جائے اور اس کے فعل کو جہالت کہا جائے اور اس کی برائی کو بیان کیا جائے، کیونکہ یہ کسی چیز کو اپنے حق میں منحوس سمجھنا یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں جو اپنے خالق تبارک و تعالی پر توکل رکھتے ہیں۔ امام اہل سنت
مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ سے سوال ہوا کہ ماہ محرم الحرام اور سفر المظفر میں نکاح کرنا منع ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نکاح کسی مہینے میں منع نہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحس مانی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت ہیں، بلکہ حدیث کا یہ ارشاد لا سفر یعنی سفر کوئی چیز نہیں ایسی تمام خرافات کو رد کرتا ہے۔ مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یکم سفر سے 13 سفر تک اور یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک شادی بیاہ کرنا بلا شبہ جائز ہے، شرعن کوئی حرج نہیں۔ ان تاریخوں میں شادی بیاہ کرنے کو منع کرنا جہالت و نادانی ہے۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی و رسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔